إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: الشح وسوء الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله وقريب من الجنة وقريب من الناس وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله وبعيد من الجنة وبعيد من الناس وقريب من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لجاهل السخي أحب إلى الله من عابد البخيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، رمضان المبارک 1447 ہجری کا آج تیسرا جمعہ ہے، 6 مارچ 2026۔ رمضان المبارک کا نصف اول مکمل ہو چکا ہے، نصف آخر کا آج پہلا روزہ ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رمضان المبارک کے اس دوسرے حصے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا عمل جو ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ ہے سخاوت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی بہت سخی تھے۔ علماء نے لکھا ہے 3 صفات، 3 نشانیاں آپ میں سب سے زیادہ تھی سب انسانوں سے۔ کانا اجمل الناس، کانا اجود الناس، کانا اشجع الناس۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے، کہے سبحان اللہ، سب سے زیادہ۔ کانا اجود الناس، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ کانا اشجع الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے لوگوں میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے، سب سے زیادہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ 3 صفات ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ نمایاں بھی ہو، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر بھی ہو، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی بھی ہو۔ حسن و جمال تو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ عطا کرے، انسان تو ویسے ہی سارے ہی حسین ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے ہیں، لیکن سخاوت کا پیدا کرنا اور بہادری کا، دلیری کا پیدا کرنا، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، سخاوت کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے سخاوت دنیا کے کاموں پہ، کوٹھی بنانے میں، بنگلہ بنانے میں، شادی بیاہ کرنے میں، غلط کاموں پہ خرچ کرنے میں۔ کوئی بندہ بہت خرچ کرتا ہے، لیکن ایک ہے خیر کے کاموں میں سخاوت، نیکی کے کاموں میں، اور نیکی کے کاموں میں بھی اس طرح سخاوت کہ اس کا بدلہ بھی نہ چاہتا ہو، کوئی نام و نمود، کوئی اس میں ریاکاری نہ ہو، کوئی اس میں بلے بلے نہ ہو، کوئی اس میں واہ واہ شاباش کی تمنا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والا۔ یہ سخی وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین ایک ایک کا اجر 700 گنا عطا فرمائے۔ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے 3 پارے میں، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، کمثل حبۃ، اس کاشتکار کی مثال ہے جو ایک بیج زمین میں بو دے، انبتت 7 سنابل، اور اس ایک بیج سے 7 کونپلیں نکلیں، 7 سٹے نکلیں، 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر کونپل، ہر بالی، ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، تو 7 میں کتنے ہو گئے؟ 700۔ تو گویا ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے؟ 700۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی اس شخص کی جو راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں واضح کر دی۔
3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ حبہ، بیج، دانہ۔ جو حضرات کاشتکاری کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیج اچھا اور عمدہ نہیں ہوگا فصل اچھی اور عمدہ نہیں ہو سکتی۔ کاشتکار جتنا محنتی ہو، زمین جتنی زرخیز ہو، جتنا اس پہ وہ زور لگائے، بیج اچھا نہیں ہوگا تو فصل اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلی چیز راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیج اچھا ہو، یعنی مال اچھا ہو۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ عمدہ مال حلال مال ہے، حلال مال ہے۔ حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ رشوت کا ہو، پرائز بانڈ کا ہو، سود کا ہو، کسی کی ناجائز آمدن ہو، ذرائع آمدن حرام کے ہوں، اور پھر وہ خوب خرچ بھی کرے، تو جس طرح بیج اچھا نہیں ہوگا، جتنا مرضی محنت کرنے والا کسان ہو فصل اچھی نہیں ہوتی، اسی طرح مال حلال نہیں، جتنا مرضی خرچ کرے، جتنے اچھے انداز سے خرچ کرے، کوئی آخرت میں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں حرام مال کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ کاشتکار اچھا ہو، محنتی ہو، خوب محنت کرے۔ یہاں مثال دے دی کہ خرچ کرنے والا اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اس میں نام و نمود بھی مقصود نہ ہو، دکھلاوا اور بلے بلے اور شہرت بھی مطلوب نہ ہو، اور جس پہ خرچ کیا اس پہ احسان بھی نہ جتلائے۔ بعض لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن خرچ بھی عمدہ مال سے کرتے ہیں، حلال مال سے کرتے ہیں، لیکن خرچ کرتے ہوئے نیت کیا ہوتی ہے کہ جی ہمارا اشتہار لگے، ہمارا نام لیا جائے، ہماری بلے بلے ہو، ہمیں شاباش دی جائے، یا پھر کم سے کم یہ تمنا ہوتی ہے کہ جس پہ خرچ کیا ہے وہ ہمارا احسان تو مانے، ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے وہ ہمارا احسان تو مانے۔ اللہ پاک فرماتے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا، بھلی بات کہہ دینا، یعنی یہ کہہ دینا کہ بھائی معاف کرو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ دے کر پھر احسان جتلائے، دے کر پھر شہرت کا جذبہ رکھے، خرچ کر کے پھر دکھلاوا مقصود ہو، اس سے بہتر ہے کہ بندہ ویسے جواب دے۔ لیکن اپنی نیت درست کر کے خرچ کرنا یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل پہ 1 کا بدلہ اللہ 700 گنا عطا فرمائے۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ زمین بھی اچھی ہو، بیج بہت عمدہ، کاشتکار بہت محنتی، لیکن زمین ہی بنجر ہے، زمین ہی ویران ہے۔ اب بتاؤ اس زمین پر کوئی چیز اگے گی؟ کاشتکار نے بھی بڑی محنت کی ہے، نیت بھی اس کی ٹھیک ہے، بیج بھی بہت اچھا ہے، لیکن زمین ہی بنجر ہے۔ اسی طرح اگر انسان حلال مال خرچ کرے اور اچھی نیت سے خرچ کرے، لیکن جہاں خرچ کر رہا ہے وہ خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں خرچ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ویلیں لٹائی جاتی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں وہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اب وہ خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو جتنی مرضی نیک نیتی کے ساتھ، جتنا مرضی حلال اور عمدہ مال سے بندہ خرچ کر لے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزیں سمجھا دیں کہ مال بھی حلال اور پاکیزہ طیب عمدہ مال ہونا چاہیے، خرچ کرنے والے کی نیت بھی بہترین ہو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ سے بدلہ چاہیے اور کوئی مطلوب اور مقصود نہیں، اور تیسرا یہ کہ کام بھی خیر کا ہو جس پہ خرچ کرے، کسی نیکی کے کام پہ خرچ کرے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی
تو اللہ پاک فرماتے واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے ہاں جس کا پسند آ جاتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اس کو عطا فرما، کیونکہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اللہ رب العالمین قبول کر کے اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما۔ اس لیے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں نہیں ہو سکتی، 2 عادتیں ایسی ہیں جو کسی ایمان والے میں نہیں ہو سکتی۔ ایک فرمایا بخل اور کنجوسی، اور دوسرا بدخلقی، بد اخلاقی، بد زبانی۔ یہ 2 چیزیں مسلمان میں نہیں ہو سکتی کم از کم۔ میرے عزیز دوستو، جب ہمارا یقین ہے، جب ہمارا ایمان ہے، جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب دیا ہوا کس کا ہے، سارے زور سے بول دیں کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارا کوئی اس میں ذاتی کمال، کوئی 1000 پتی، کوئی لاکھ پتی، کوئی کروڑ پتی، سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جب دیا ہوا سارا اللہ کا ہے تو جو اب دے سکتا ہے وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ تو پھر خرچ کرنے میں انسان کو گھبراہٹ کیسے؟ پھر خرچ کرنے میں انسان کا دم کیوں گھٹے؟ پھر خرچ کرتے ہوئے وہ یہ کیوں سوچے بھی پتہ نہیں پھر ملے گا کہ نہیں؟ بس جس نے پہلے دیا ہے وہ اب بھی تمہارا رکھے گا نہیں، وہ تمہیں پھر بھی واپس کر دے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں خرچ کی ترغیب کے لیے جو لفظ استعمال کیا، کیسا بہترین جملہ اللہ پاک نے فرمایا۔ قرآن پاک کیسی گہرائی والی کتاب ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ پاک نے یہاں جملہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اپنی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی دے کر کوئی یہ نہ سمجھے میرا کمال ہے، میں نے خرچ کیا، میرا مال تھا میں نے لگا دیا، بلکہ یہ سمجھے کہ دیا ہوا بھی کس کا تھا اور لگایا بھی کس کی راہ پہ۔ حدیث کی کتابوں میں ایک قصہ آتا ہے، بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی کوڑی تھا، برس کا بیمار تھا، جسم پہ خارش اور جسم بڑا اس کا پھوڑوں سے بھرا ہوا۔ ایک آدمی سر سے گنجا تھا اور ایک آدمی نابینا تھا۔ تینوں ایک علاقے میں رہتے تھے اور بڑے مفلوق الحال۔ اللہ رب العالمین کبھی انسان کو مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا بن کے رہے، اچھے حالات ہوں تو شکر کی کیفیت پیدا کرے، ماڑے حالات آ جائیں تو صبر کی کیفیت پیدا کرے، دونوں ہی اللہ کی آزمائش کے ذریعے۔ مفلوق الحال تھے۔ ایک دفعہ ایک فقیر سب سے پہلے اس کوڑی کے پاس آیا، اس سے آ کے پوچھنے لگا بھائی تمہاری کوئی خواہش ہو، فقیر آدمی ہوں، دعا کروں گا اللہ پوری کر دے گا۔ اس نے کہا بھائی میری خواہش صرف یہی ہے کہ میرے یہ جسم پر جو پھوڑے ہیں، خارش ہے، کوڑ ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس نہیں بیٹھتے، مجھے قریب بیٹھنے نہیں دیتے، یہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیر نے، وہ فقیر تو اللہ کا فرشتہ تھا، آزمائش کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا کی۔ دعا کرنا فقیروں کا، اللہ والوں کا کام ہے، شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے اس کو تندرست کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ بہت پسند ہے۔ اس نے ایک حاملہ اونٹنی اس کو دے دی اور کہا بھائی لو اللہ اس میں برکت دے کے چلا گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ گنجا تھا، اس سے پوچھا بھائی تمہاری کوئی خواہش؟ اس نے کہا میری خواہش یہی کہ بال ہوں، زلفیں ہوں، اچھا خوبصورت لگوں،
گنج پن کی وجہ سے شرمندہ رہتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتا۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ نے اس کے بال دے دیے۔ اس نے پوچھا کوئی مال پسند ہے؟ کہا گائے پسند ہے۔ اس نے گائے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے۔ تیسرا نابینا آدمی تھا، اس کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا بھائی کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو؟ اس نے کہا جی نظر کچھ نہیں آتا، کاش کی آنکھیں ہوتی، میں بھی اللہ کی دنیا دیکھتا۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے۔ اللہ کی شان۔ اس سے پوچھا بھائی کوئی مال پسند؟ اس نے کہا جی بکریاں پسند ہیں۔ اس نے ایک بکری دے دی، کہا اللہ برکت دے۔ اللہ پاک نے تینوں کے مال میں برکت دی۔ میں نے پہلے عرض کیا کبھی اللہ غربت میں آزماتا ہے، کبھی امیری میں آزماتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں کس کا بن کے رہے؟ سارے بلند آواز سے اللہ کا نام محبت سے لے۔ کیا یہی ہماری ادا اللہ کو پسند آ جائے؟ سب کو دینے والا بھی کون ہے؟ کسی کو کسی بھی حال میں رکھنے والا صرف کون ہے؟ اب آزمائش آئی۔ اللہ کی شان، اونٹوں والے کے اونٹوں سے وادیاں بھر گئی، گائے والے کی گایوں سے وادیاں بھر گئی، بکری والے کی بکریوں سے وادیاں بھر گئی۔ اب وہ فرشتہ دوبارہ ایک فقیر کی شکل میں پہلے کوڑی کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں میری اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، میرے بچے، میرے فلاں، میرا فلاں کام، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا تم وہی نہیں ہو جو پہلے بیمار تھے، کوڑی تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، اب اللہ کے نام پہ تم دے نہیں رہے۔ کہنے لگا چل اپنا کام کر، میں کوئی دادا نہیں سی، میں تو پیو دادے تو ساری وراثت ملی گئی، میرا نسلہ دا کام میں ہی ہے، میں کیوں اتنا دے حالات۔ پچھلی حالت کو بھول گیا، اپنی اس آزمائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا پہلے تھا ویسے ہی دوبارہ ہو۔ اللہ کی آزمائش آئی، عذاب آیا، اور جس نے دیا تھا، جو دے سکتا ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے، ختم ہو گیا سب کچھ، پھر ویسے کا ویسا ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا بھائی کوئی اللہ کے نام پہ دو، کوئی گائے دے دو، کوئی بچڑا دے دو، غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں، مجھے آپ بڑی ضرورت، میرا فلانا تقاضا، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے یاد دلایا تم وہی نہیں جو پہلے اس حال میں تھے، اب تمہاری یہ حالت ہو گئی، اب اللہ کے نام پہ نہیں دے رہے۔ اس نے کہا چل کام کر، میں تو باپ دادے سے اسی طرح امیر آ رہا ہوں، خاندانی نواب ہوں، میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کرے تیرا سب کچھ ختم ہو جائے، جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے۔ وہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر تیسرے کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دو، غریب آدمی۔ اس نے کہا بھائی یہ ریوڑ کھڑا ہے، جو بکری پسند ہے 1 2 4 10 20 جتنی چاہیے تو لے لے۔ اس نے کہا اتنی سخاوت؟ کہنے لگا یار میں بھی ماڑے حال میں تھا، اللہ نے مجھے دیا، میرے پر احسان کیا، اب میں اللہ کے بندوں کو نہ دوں تو مجھ سے بڑا کمبخت کون ہوگا۔ اس نے کہا اللہ تیرا مال تجھے مبارک کرے، میں کوئی مانگنے والا نہیں، میں تو ایک فرشتہ ہوں، تیرے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہوا، اللہ تیرے مال میں اور برکت عطا کرے۔ تو اللہ پاک بعض اوقات اس طرح صورتحال دے کر، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار اللہ دے گا تو ہم بھی خرچ کریں گے، اللہ دے گا تو ہم بھی خرچ کریں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں تم خرچ کرو تو میں دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ ہم پھنسے ہوں، اللہ سے ہمارا گویا کہ کہہ لیں کہ کلی یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے تم خرچ کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور گن گن کے خرچ نہ کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ یعنی آپ اپنے گھر کی عورت کو ہدایت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بغیر گنے خرچ کرو، اللہ بھی تمہیں بغیر گنے دے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، اے انسان کے بچے خرچ کر، تجھ پہ بھی خرچ کیا جائے گا۔
جتنا تو خرچ کرے گا اتنا تجھے اللہ عطا کرے گا۔ بس یہاں یقین پھنس جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ دے گا تو ہم خرچ کریں گے، اللہ کہتے تم دو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، غیب پہ یقین ہم نے رکھنا ہے، اللہ کے وعدوں کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وعدوں کا اعتبار ہم نے کرنا ہے۔ ہم سب سے پہلے خرچ کرنے کا قدم اٹھائیں، اور سب سے پہلے جو خرچہ ہے وہ فرض ہے، فرض اخراجات۔ فرض اخراجات میں سب سے پہلے زکوٰۃ ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا یہ بندہ کنجوس ہے، یہ بندہ بخیل ہے، جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہا۔ دیکھیں نا کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی، 1,00,000 میں صرف 2,500، صرف 2,500، 100 میں صرف 2.5 روپے، کتنی معمولی سی زکوٰۃ، 40واں حصہ، یعنی ایک چیز کے 40 حصے کریں، 39 حصے اللہ کہتے ہیں تمہارے، صرف ایک حصہ میرے نام پہ خرچ کر دو، وہ بھی 1 سال کے بعد۔ پھر بھی اس میں ہم بخل کریں، پھر بھی اس میں ہم کنجوسی کریں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی حساب کریں کہ کتوں بچت ہو سکتی، کہاں سے بچت ہو سکتی، کہاں سے ہم اپنا مال بچا سکتے۔ اچھا عمدہ بہترین مال خوش دلی سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بندہ سخی کہلاتا ہے۔ جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا یہ بندہ کنجوس کہلاتا ہے۔ صدقۃ الفطر ہے، واجب ہے، رمضان المبارک میں عید سے پہلے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر گھر کے فرد کا، ہر فرد کا صدقہ فطر، جو آدمی آج کل کے حساب سے کم و بیش 6.25 لاکھ روپے کا مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ 11,000 روپے تولہ تقریباً چاندی ہے، آج کے ریٹ کے مطابق 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 6.25 لاکھ روپیہ بنتی۔ اتنی مالیت کا جو مالک ہے، اتنی مالیت کا سونا ہے، اتنی مالیت کی چاندی ہے، اتنی مالیت کا سامان تجارت ہے، اتنی مالیت کا نقدی کیش کمیٹی کسی شکل میں ہے، اتنی مالیت کی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، تو اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اپنا بھی، اپنی نابالغ اولاد کا بھی، اپنے زیر کفالت تمام بچوں کا بھی صدقہ فطر اس پہ واجب ہوتا ہے۔ پھر صدقہ فطر میں گندم سے بھی دے سکتے ہیں، جو سے بھی، کشمش سے بھی، کھجور سے بھی، جس جن سے آپ چاہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم گندم والا ہی ادا ہو جائے، 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت، 2 سیر کر لیں تو آج کے حساب سے تقریباً 250 روپیہ ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے، ایک بندے کا۔ اب یہاں بھی ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ایدے نالوں کو تو تھلے ریٹ کی تو نہیں نکلتا، وہ کر دیں ذرا۔ حالانکہ ہمارا روزانہ کا صرف موبائل کا ہی خرچہ دیکھا جائے نا تو وہ بھی اس سے زیادہ ہے، روز کا، مہینے کا تو کہیں زیادہ ہے۔ یہ سال کے بعد صدقہ فطر دینا ہے، اس میں بھی پوچھتے ہیں جی وہ فلانے مدرسے والے تو 220 لین دے، تسی 250 کرتا۔ مجھے ایک بندے نے کہا، میں نے کہا یار دیکھو ہم 250 کر رہے ہو تو 300 والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھ لو، سانو 250 تے تسی کہی جانے تسی 250 کرتا۔ بھائی 2.25 سیر گندم کی قیمت آپ خود معلوم کر لیں، 2 کلو کہہ لیں، 2 کلو کی قیمت معلوم کر کے اس کے حساب سے پیسے دے دیں۔ اللہ نے دیا ہے تو جو کے حساب سے دے دیں، کھجور کے حساب سے دے دیں، کشمش کے حساب سے دے دیں، جتنا خرچ کریں گے اتنا خرچ کیا جائے گا۔ اب جو بندہ صدقہ فطر میں بھی ڈنڈی مارے یہ بندہ کہلائے گا کنجوس۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی فرض ہے، ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو خرچ دینا، ان پہ خرچ کرنا، ان کا نان نفقہ، ان کا کھانا پینا، یہ فرض ہے۔ اب جو بندہ اس میں بھی کنجوسی کرے گا اور اس میں بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرے گا، یہ شریعت کی نگاہ میں کنجوس کہلاتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اللہ نے دیا ہے، ان ضروری اخراجات کو پورا کرنے والا بندہ سخی کہلاتا ہے، اور جو ان ضروری اخراجات کو بھی پورا نہیں کرتا وہ بندہ کنجوس کہلاتا ہے۔
اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ و قریب من الناس، سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، و بعید من النار، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا والبخیل بعید من اللہ، جو کنجوس آدمی ہے اللہ سے بھی دور ہے، و بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہے، وہ بعید من الجنہ، وہ جنت سے بھی دور ہے، اور وہ قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہے، جہنم کے قریب۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لجاہل السخی احب الی اللہ من العابد البخیل، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک طرف ایک جاہل انسان ہے، ایک ایسا انسان ہے جو صرف فرائض پورے کرتا ہے، زیادہ عبادت گزار نہیں، نفلوں کا پابند نہیں ہے، لیکن سخاوت بہت کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ آدمی جو عبادتیں تو بہت کرتا ہے، تہجدیں تو بہت پڑھتا ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بندہ سخاوت کرنے والا، یہ اللہ کو اس کنجوس سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کے نام پہ دوسروں پہ خرچ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا جو سب سے افضل ترین اعمال، افضل ترین اعمال، ان میں ایک فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب سے افضل عمل۔ اور ایک حدیث پاک میں ایک صحابی نے آپ کو کھانا کھلایا تو آپ نے دعا دی اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے تیرے دسترخوان سے نیک لوگ کھانا کھاتے رہے۔ عام لوگوں کو کھانا کھلانا بھی بڑا ثواب، لیکن نیک لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اس سے اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ چوکوں میں چوراہوں میں دسترخوان لگائیں، وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں، فلانے ادارے نے لگایا ہوا، فلانے ادارے نے لگایا ہوا، بڑا خیر کا کام کر رہے۔ ایک وہ دسترخوان ہے جو دینی مدارس میں لگتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، دو تین ٹائم دسترخوان لگتے ہیں، کوئی کسی کو دکھلاوا نہیں، کوئی کسی کے سامنے بلے بلے نہیں، اور اس دسترخوان کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی جاتی، سکھایا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے ان مہمانوں پر کھل کر خرچ کرنا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پسند ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، اپیل نہیں، اپیل آگے یوسف صاحب ہی کریں گے، میں صرف یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے ہم کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے خرچ کریں۔ اب دیکھیں ایک بندہ 1000 میں سے 100 روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک بندہ 1,00,000 میں سے 1000 خرچ کرتا ہے، بتاؤ 100 والا زیادہ ہے کہ 1000 والا زیادہ ہے؟ بتاؤ یار، کوئی ہے ماہر حساب کتاب والا؟ 1000 والا نہیں، اس نے 1,00,000 میں سے 1000 کیا، 10واں حصہ، 100واں حصہ ہے۔ اس نے 1,00,000 میں سے 1000 کیا، ایک حصہ ہے نا، اس نے 1000 میں سے 100 کر دیا، ہے تو اتنا ہی، ہے تو اتنا ہی۔ اس نے 1000 میں سے 100 دیا، اس نے 1,00,000 میں سے 1000 دیا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ برابر ہے، بلکہ جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ بھائی ہمارے پاس تو پہلے ہی کم ہے، جتنا اللہ نے دیا اس میں سے آپ خرچ کر دیں، اتنا ہی خرچ کر دیں، اللہ کو وہ بہت محبوب ہے۔ جو بندہ سخاوت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کو وہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، تیز آندھی سے بھی زیادہ۔ اس لیے اس مال کو جو ہم یہاں خرچ کر کے جائیں گے، ایک حدیث پاک میں کہ بندے کا وہ خرچ جو وہ اپنی زندگی میں کرے، جو وہ اپنی زندگی میں کرے، 1 درہم اس 100 درہم سے بہتر ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے اولاد اس کے نام پہ خرچ کرے۔ اپنی زندگی کا 1 درہم۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو پھر ہی صدقہ کرنا، فرمایا نہیں، تندرستی کی حالت میں خرچ کرو۔ ہمارے بزرگ استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک واقف کار صدقے کا بکرا لے کے آیا
اور صدقے کے بکرے آپ کو پتہ ہی کتنے ہوتے ہیں، اس سے تعلق بھی تھا، جان پہچان بھی تھی۔ حضرت نے پوچھا بھائی ایک کہدے واسطے لے کے آئے کی کرنا؟ آخر جی بس صدقہ دینا ہے، کوئی بڑاواں شلاواں ٹل جان۔ فرمان لگے اے دے تو بڑاواں ٹل دیاں، آ جڑا تو لے کے آئے اے دے تو ٹل دیاں بلاواں۔ تو یعنی اچھی اور عمدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرے۔ اللہ پاک کو ہمارے دل کی نیت پتہ ہے، جو جس نیت سے جذبہ صادق سے خرچ کرے گا اللہ اس حساب سے اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دینے والوں میں رکھے، لینے والوں میں نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے اپنا مال لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت